اور بادل سے آواز آ رہی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک شخص جنگل کے اندر جا رہا تھا، اتنے میں دیکھا کہ اس کے اوپر ایک بادل نظر آیا اور بادل سے آواز آ رہی ہے کہ اس پہ حدیقت فلان ہے، کہ فلاں شخص کے باغات کو سیراب کر دو۔ اس بادل سے آواز آ رہی ہے۔ اب یہ جو جنگل میں کھڑا تھا یہ بندہ حیران ہوا، تو یہ بادل چل رہا ہے، یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ صحیح روایت ہے یہ مسلم شریف کی، یہ من گڑت کوئی بات نہیں ہے۔ یہ شخص بھی اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ چلتے چلتے کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے کھیتی کے اندر کام کر رہا ہے، اور اتنے میں دیکھا کہ وہ بادل اس کھیتی کے اوپر آیا اور اس نے بارش برسائی۔ جب بارش برسائی تو یہ شخص فوراً اس کسان کے پاس گیا، پوچھتا ہے کہ تیرا کیا نام ہے؟ تو اس نے حیران ہو کر کہا کہ آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے بادل سے ایک آواز آئی، اس نے جو نام لیا تھا شاید وہ نام آپ کا ہو۔ تو اس نے نام بتایا، وہی نام جو بادل نے لیا تھا۔ تو کہنے لگا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی مدد ہوئی آپ کے ساتھ؟ تو کہنے لگا کہ کوئی ایسا عمل تو مجھے اپنا یاد نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی اپنا رحم و کرم کیا ہو۔ ہاں ایک بات ہے کہ میں کھیت کے اندر کام کرتا ہوں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پیداوار دیتے ہیں۔ اس پیداوار کو میں ہمیشہ کے لیے میں نے ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ اس کے میں 3 حصے کر دیتا ہوں۔ 3 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ میں دوبارہ کھیتی کے اوپر لگاتا ہوں، انویسٹمنٹ دوبارہ اس پہ کر لیتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے وہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے لیے وقف کر دیا ہے۔ وہ میں مساکین اور فقراء کے اوپر خرچ کرتا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی رحم و کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو آج ہمارے بھی کاروبار جو ہیں وہ اوپر جا سکتے ہیں، اس میں دگنا منافع ہمیں مل سکتا ہے، اس میں ہم زیادہ منافع کما سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کریں۔ تنگی ہو، وسعت ہو، ہر وقت میں ایک حصہ متعین ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو۔ اور اگر آپ 1-2 مہینے یہ کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کاروبار میں کتنی برکت آ رہی ہے۔ آزما کر دیکھ لیں آپ اس چیز کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زندہ مثالیں تھیں، اپنے دور کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں کرنا چاہیے مگر 2 لوگوں کے بارے میں۔ 2 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر رشک کرنا چاہیے۔ ایک وہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہو، وہ دن رات اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، اس کے اوپر رشک کرنا چاہیے کہ کاش میں بھی ایسا بن جاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مال عطا کرے، میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں اس مال۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کی تعلیم دی ہو، قرآن کا علم دیا ہو، وہ دن رات اس کی ترویج کرتا ہے، دن رات اسے بیان کرتا ہے۔ اس پر بھی رشک کرنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے کہ میں بھی تیرے دین کو پھیلاؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رشک کرنا چاہیے۔ حسد جائز نہیں ہے شریعت میں، لیکن ان دو طرح کے جو اشخاص ہیں ان کے بارے میں آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آج ہم پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ کوئی بندہ ہے کاروبار کے اندر کاروبار کر رہا ہے، دن بدن رو رہا ہے، کہتا بھائی کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، دن بدن کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اوپر جاتا۔ تو اس کا راز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کریں، جتنا بھی مال خرچ کریں، جتنی آمدنی آ رہی ہو اس میں سے ہم اللہ کے راستے کے لیے کچھ حصہ جو ہے وہ وقف کر دیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے اندر کتنی برکت عطا فرمائے۔